السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم ایک اہم عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عنوان ہمارا یہ ہے کہ بچوں کا رمضان المبارک جس طرح بالغ مردوں کے لیے ہے، ماؤں بہنوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، رمضان بچوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بچوں کا رمضان کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ نماز کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ 7 سال میں بچہ بالغ تو ہوتا نہیں ہے، شریعت کے تمام احکام واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، تو 7 سال میں اس کو نماز کے حکم کا حکم کیوں دیا گیا؟ پریکٹس کے لیے، ٹریننگ کے لیے، عملی مشق کے لیے۔ تو اب یہ بات صرف نماز کے لیے نہیں ہے، دین کے تمام احکام میں یہ اصول بیٹھے گا۔ اس وجہ سے رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں، ہمارے وہ بچے جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، روزے کو سمجھتے ہیں، ان کو روزے کی پریکٹس اور مشق کرانے کے لیے روزہ رکھوائیں۔ اس سلسلے میں افراط و تفریط، اپ اینڈ ڈاؤن بھی نہ ہو جائے کہ اتنے کمزور بچے کو رکھا دیں، اتنی چھوٹی عمر والے بچے کو رکھا دیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے، یہ بھی نہ ہو۔ اور اس کے اپوزٹ یہ بھی نہ ہو کہ بالغ ہوگا پھر دیکھا جائے گا، بالغ ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ تو ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی بچپن میں روزہ نہیں رکھا، آج وہ 17-18 سال کے ہو گئے، لیکن 3 سال سے انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، چونکہ پریکٹس ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ تصور کہ 15 گھنٹے کون بھوکا رہے گا، میں تو 2 گھنٹے بھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں، پیاسا نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو اس بات کی مشق بچے کو بچپن ہی سے، جب وہ تھوڑا طاقتور ہو جائے اور تھوڑا ہیلدی ہو جائے اور روزے کو برداشت کر سکے، اسی عمر سے تھوڑا تھوڑا، چاہے 30 پورے نہ رکھوائے لیکن کچھ اس کو رکھا سکے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کو یہ حوصلہ ملے کہ بھائی میں جب 9 سال کا تھا، 11 سال کا تھا، جب رکھ لیا تھا تو اب تو 16 کا ہو گیا ہوں، اب رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس کو یہ حوصلہ ملے گا، یہ ہمت ملے گی۔ اسی طرح اس کو اعمال کا شوق دلایا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ روزہ رکھنے پر کیا ملتا ہے، تراویح پڑھنے پر کیا ملتا ہے، رمضان میں نیکیوں کا کیا بھاؤ ملتا ہے، وہ بچوں کو سنایا جائے، فضائل بتائے جائے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ 15 گھنٹے کا روزہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم پورے گھر کا ایسا ماحول بنا دیں گے کہ ظہر بعد سے یا عصر سے مغرب تک گھر میں کوئی کچھ نہیں کھائے گا۔ 2 گھنٹے کا روزہ، عصر سے مغرب کا روزہ، یہ بھی بچوں کو مشق کرانے کی ایک شکل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں ایام میں ہوتی ہیں ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے، تو بہت سارے گھروں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ مائیں بہنیں اپنے بچوں کے سامنے ان ایام میں کھانا کھا لیتی ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے خلاف ہے۔ بچوں کو تو پتہ نہیں ایام کیا ہے اور کیا مسائل ہے وغیرہ، بس ان کے لیے تو یہ کہ دیکھو اماں رمضان میں بھی جو ہے وہ بیٹھ کے کھا رہی ہے، تو یہ بچوں کی تربیت کے خلاف ہے، لہذا اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور وہ ایک بہت مشہور نظم یوٹیوب پر بہت زیادہ چلی، میں بھی روزے رکھوں گا، وہ بھی بچے کو سنائیں تاکہ اس کو ان چیزوں سے ایک حوصلہ ملے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان چونکہ خیرات کا اور مالی عطیات اور سخاوت کا بھی مہینہ ہے، تو بچوں کے ہاتھ سے خیرات اور سخاوت بھی کرائے تاکہ ان کی طبیعتوں کا بخل بھی ختم ہو۔ اور روزہ رکھوانے کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو نابالغ ہے، توڑ بھی دیں گے تو قضا کفارے کے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں، توڑ دیں گے تو توڑ دیں گے، کیا حرج کی بات ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ رمضان میں رمضانی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی تربیت میں پیچھے نہ رہیں، اس کا بھی پورا خیال رہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی بہترین تربیت فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کا ذوق اور شوق اور اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ آمین۔